سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ علی مدد دعا ہے کہ خداوند کریم آل محمد کے صدقے میں سوائے غم حسین کے باقی ہر قسم کے غم سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے۔ تو جو ہے کہ میں بات شروع کر سکوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمنافقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمۃ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم من اول یوم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما محمد الا رسول الصلوات۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر بھائیوں، میں اپنی گفتگو کا آغاز ہمیشہ انہی کلمات سے کرتا ہوں کہ خالق کائنات کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں ہمیں قرار دیا ہے۔ میرا ساتھ دیں گے تو میں کچھ بول سکوں گا۔ انسانیت کے عطا کرنے کے بعد جو اس نے بہت بڑا ہم پر احسان کیا ہے کہ اگر ہم اس احسان کے بدلے میں ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے یہی کہتے رہے نا کہ شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ، خدا گواہ ہے ہماری زندگی یہ ختم ہو سکتی ہیں، ہم اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ پتہ نہیں کون ہے جو توجہ کر کے لطف لے کہ ہم اس کے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے کہ اس نے اپنا حبیب ہمیں عطا کر دیا۔ میرا دل چاہتا ہے آج میں آپ کو ایک نعت سناتا ہوں۔ اگر سب کا مزاج ہے تو بآواز بلند نعرہ حیدری۔ لیکن شاہ جی میری نعت جو ہے نا وہ کسی شاعر کی لکھی ہوئی نہیں ہوگی۔ میری نعت کا ہر مصرع، ہر لفظ جو ہے، ہر شعر یا اللہ کی پاک کتاب سے ہوگا یا مصطفیٰ کی پاک زبان سے ہوگا۔ پڑھنے کی ذمہ داری میری ہے۔ آپ جانتے ہیں میں پھر اعلان کر دیتا ہوں، میری کی ہوئی بات پر آج نہیں 10 سال بعد بھی اعتراض ہوا، فون آپ کر دیجئے گا، اپنے خرچے پہ آ کے جواب دے کے جاؤں گا۔ لہذا پڑھنا میں نے اپنی ذمہ داری سے۔ کون نبی ہے ہمارا؟ کون ہے رسول ہمارا؟ میرے رسول کی عظمت کیا ہے؟ میرے رسول کا مقام کیا ہے؟ میرے رسول کی شان کیا ہے؟ یہ ایسا نبی ہے جس نبی کی نبوت جیسی کسی نبی کی نبوت نہیں۔ یہ ایسا رسول ہے جس کی رسالت جیسی کسی کی رسالت نہیں۔ یہ ایسا معصوم ہے جس کی عصمت جیسی کسی کی عصمت نہیں۔ یہ ایسا طاہر ہے جس کی طہارت جیسی کسی کی طہارت نہیں۔ یہ ایسا سید ہے جس کی سرداری جیسی کسی کی سرداری نہیں۔ یہ ایسا عظیم ہے جس کی عظمت جیسی کسی کی عظمت نہیں۔ یہ ایسا کریم ہے جس کی کرامت جیسی کسی کی کرامت نہیں۔ یہ ایسا نبی ہے
جس کی نبوت جیسی کسی کی نبوت نہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اللہ کا پہلا نبی آیا حضرت آدم، اللہ کی آواز آئی انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ آدم ہم نے تمہیں زمین پہ خلیفہ بنایا۔ جہاں تک زمین کی حدیں رہی وہاں آدم کی خلافت رہی، جہاں زمین کی حدیں ختم ہو گئی وہاں آدم کی خلافت ختم ہو گئی۔ جناب نوح کے لیے کہا یا نوح انا ارسلناک الی قوم، ہم نے تمہیں قوم کی طرف بھیجا۔ جہاں تک قوم کی فردیں رہی وہاں تک نوح کی نبوت رہی، جہاں قوم کی فردیں ختم وہاں نوح کی نبوت ختم۔ جناب ابراہیم کے لیے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ جہاں تک لوگ رہے وہاں تک ابراہیم کی امامت رہی، جہاں لوگ ختم ہو گئے وہاں ابراہیم کی امامت ختم ہو گئی۔ جناب موسیٰ کے لیے کہا یا موسیٰ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ جاؤ فرعون کی طرف، بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ تو جہاں تک فرعون کی سرحدیں رہی وہاں تک موسیٰ کی نبوت رہی، جہاں فرعون کی سرحدیں ختم وہاں موسیٰ کی نبوت ختم۔ جناب عیسیٰ کے لیے کہا یا عیسیٰ انا ارسلناک الی بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ جہاں بنی اسرائیل کی فردیں رہی وہاں تک عیسیٰ کی نبوت رہی، جہاں فردیں ختم وہاں بنی عیسیٰ کی نبوت ختم۔ اب پھر مجھے کہنے دیجئے، ایک دفعہ پورے قرآن میں ایک دفعہ اپنے لیے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، ایک دفعہ نبی کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ میرے نبی جہاں جہاں تک میری خدائی رہے گی وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ رہے گی۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، جو خدا کی خدائی سے مکرے گا وہ بھی لعنتی مرے گا، جو محمد کی نبوت سے مکرے گا وہ بھی لعنتی مرے گا۔ نعرہ حیدری، میرے مصطفیٰ کا کمال دیکھو، کون ہے مصطفیٰ؟ آئے دیکھیں ایک اور آیت سے تعارف مصطفیٰ کا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوب عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اور یہودوں نے سارا، تم اپنا زور لگا کے دیکھ لو، ہمارے نبی کا تذکرہ تورات میں بھی رہے گا، ہمارے نبی کا تذکرہ انجیل میں بھی رہے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے جب موسیٰ پہ تورات نازل ہو رہی تھی میرا مصطفیٰ اس وقت نبی تھا۔ نہیں صاحب بندوں نے توجہ نہیں کی، لطف نہیں لیا، میں لفظ بدل دیتا ہوں، میرے پاس لفظوں کی کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ میں کہتا ہوں موسیٰ پہ تورات نازل ہو رہی تھی وہ دیکھ رہا تھا، عیسیٰ پہ انجیل نازل ہو رہی تھی وہ دیکھ رہا تھا۔ تو موسیٰ، قرآن نے کہا میرا نبی موسیٰ کے وقت بھی نبی، میرا نبی عیسیٰ کے وقت بھی نبی۔ نبی نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ تو قرآن نے کہا ابھی موسیٰ پہ تورات نازل ہو رہی تھی میں اس وقت نبی تھا، عیسیٰ پہ انجیل نازل ہو رہی تھی میں اس وقت نبی تھا۔ مصطفیٰ نے کہا سب سے پہلے میں مخلوق خلق ہوا۔ تو پتہ چلا اب اگر کسی مسجد سے، کسی لاؤڈ سپیکر سے، کسی محلے سے، کسی شہر سے، کسی قصبے سے یہ آواز آئے کہ محمد 40 سال کے بعد نبی بنا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس نے قرآن کے خلاف، محمد کے فرمان کے خلاف بکواس کی ہے، عقیدہ نہیں دیا۔ اگر لطف آ جائے گا تھوڑا سا آپ قریب آ جائیں، یا میں کرسی قریب کر لیتا ہوں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ جو ہے نا باقی کینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرشدہ تانوں تو ویسے اگے ہونا چاہیے ہے کہ گال دے نانا ہوئی میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا مصطفیٰ ہے کیا؟ آؤ مصطفیٰ کو سمجھیں۔
بڑی تعریف کی جاتی ہے. کچھ نہیں تھا وہ تھا. اس بات میں بعد میں تمہارے درمیان میں بات آ گیا تھا. میرے مصطفیٰ کی تعریف پہ انتہا کر دی بندے نے شعر کہہ کے. آنچے ہما دارن تو تنہا داری. جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں کے پاس ہے وہ تیرے پاس ہے. کمال نہیں کرتی. خدا گواہ میرے نبی کی شان نہیں ہے یہ تو میرے علی کی شان ہے. یہ مقام مصطفیٰ نہیں، یہ مقام علی ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو سب نبیوں کے پاس تھا وہ میرے علی کے پاس ہے. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. آؤ قرآن نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں. نبی نے فرمایا من ارادا الى آدم فی علمہ وعلی نوح فی حلمہ وعلی ابراہیم فی خلتہ وعلی موسیٰ فی حبتہ وعلی یوسف فی حسنہ وعلی عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب. کہ جو آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے، نوح کا حلم دیکھنا چاہتا ہے، یوسف کا حسن دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کی حیبت دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہتا ہے، میرے بھائی علی کی تو ایک طرف دیکھ لو. اسے آدم کا علم بھی نظر آئے گا، اسے نوح بھی نظر آئے گا، اسے ابراہیم بھی نظر آئے گا، اسے موسیٰ بھی نظر آئے گا، اسے عیسیٰ بھی نظر آئے گا. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر سارے نبی کٹھے ہوں تو ایک علی بنتا ہے. علی بکھر جائے تو نبی بنتے ہیں. کب سے ہے میرا نبی؟ کب سے ہے میرا نبی؟ لفظ کہوں خدا کا گواہ ہے ابھی کب بھی نہیں تھا میرا نبی تھا. کیوں؟ کب زمانہ ہے، زمانہ مخلوق ہے، مصطفیٰ پہلی مخلوق ہے. کچھ نہیں تھا مصطفیٰ تھا. اللہ نے آسمان کو نہیں بنایا مصطفیٰ تھا. زمین نہیں بنی تھی مصطفیٰ تھا. دریا نہیں بنے تھے مصطفیٰ تھا. چرند نہیں بنے تھے مصطفیٰ تھا. درندے نہیں بنے تھے مصطفیٰ تھا. زمین کا سبزہ نہیں تھا مصطفیٰ تھا. ہواؤں کی روانی نہیں تھی مصطفیٰ تھا. آسمان کی روشنی یہ سارے ستارے نہیں تھے مصطفیٰ تھا. سورج نہیں تھا مصطفیٰ تھا. چاند نہیں تھا مصطفیٰ تھا. اگر نہیں یقین آتا تو جب قرآن اٹھا کے دیکھ لو. اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض. وہی تو اللہ ہے جس نے آسمان کو بھی خلق کیا، جس نے زمین کو بھی خلق کیا. پتہ چلا آسمان بھی مخلوق ہے، زمین بھی مخلوق ہے، مصطفیٰ اول مخلوق ہے. نعرہ لگائے گا من کی مراد پائے گا. مصطفیٰ اول مخلوق ہے. کچھ نہیں تھا مصطفیٰ تھا. لو اور ایک آیت سنا دیتا ہوں. هو الذی خلق الموت والحیات. وہی تو اللہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا، جس نے حیات کو بھی خلق کیا. پتہ چلا موت بھی مخلوق ہے، مصطفیٰ اول مخلوق ہے. حیات بھی مخلوق ہے، مصطفیٰ اول مخلوق ہے. ابھی موت نہیں تھی مصطفیٰ تھا، ابھی حیات نہیں تھی مصطفیٰ تھا. پھر احمق ہو گیا ہے جو موت و حیات سے بھی پہلے ہو. نہ اس کی زندگی ہم جیسی ہو سکتی ہے، نہ اس کی موت ہم جیسی ہو سکتی ہے. کیا کمال ہے میرے مصطفیٰ کا. جاؤ قرآن اٹھا. جتنے نبی آئے ہیں نا اللہ نے سب نے آوازیں دی. اللہ نے سب کو آواز دی. نام لے کے یا آدم، اس کو انہوں نے سوچا تھا آدم تو بھی چلا جا اور اپنی بیوی کو لے کے جنت میں چلا. نام لیا نا. یا نوح نام لیا. یا ابراہیم قد صدقت رویا کا، تو نے اپنی خواب سچی کر دی. نام لیا. یہ چھوٹا نبی نہیں ہے، خلیل اللہ ہے، لیکن نام لے رہا ہے. اللہ نام لے رہا ہے، نام لے کے پکارا ہے. اے ابراہیم. موسیٰ کے لیے یا موسیٰ
چھوٹا نبی نہیں ہے، صاحب شریعت نبی ہے، صاحب کلمہ نبی ہے، صاحب معجزہ نبی ہے، کلیم اللہ نبی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نام لے رہا ہے۔ اے موسیٰ، عیسیٰ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو اللہ نے نام لے کے پکارا۔ جاؤ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پورے قرآن میں کسی جگہ پر بھی اللہ نے محمد کا نام لے کے آواز نہیں دی۔ کبھی کہا یاسین، او میرا سردار نبی، او میرا طٰہٰ نبی، او میرا مزمل نبی، او میرا مدثر نبی۔ یا اللہ سارے نبی ہیں، یہ بھی نبی، کہا وہ نبی ہے، یہ حبیب ہے۔ وہ سارے نبی ہیں، یہ میرا حبیب ہے۔ اور حبیب کہا خبردار، میں نے نہ نام لے رہا، خبردار کوئی میرے نبی کو اس طرح نہ پکارے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتا، مجھے برداشت ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا نام لے۔ میرے اللہ تھوڑا سا تعارف اور نبی کا کروا، کہا ہے بسم اللہ، کیا چیز چاہتا ہے؟ میں میرے اللہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کی ضمانت ہے۔ کہا قرآن اٹھا، میں نے قرآن اٹھایا، آواز قدرت آئی، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے، اللہ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے۔ ما رمیتا اذ رمیتا لیکن اللہ رما، میرا مصطفیٰ یہ پتھر تو نے نہیں مارے، مارے تو نہیں ہے، میں بھی کہتا تو نہیں مارے، لیکن میں کہہ رہا ہوں تو نے نہیں مارے، میں نہیں مارے۔ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، ضمانت اللہ کی۔ ہاتھ مصطفیٰ کا، یہ آپ توجہ کر رہے ہیں یا میں میز کو اور اس طرف کر دوں؟ ہاتھ مصطفیٰ کا، ضمانت اللہ کی۔ اب میرے سارے قدردانوں کی تصویریں مجھے نظر آ رہی ہیں، شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ ہاتھ مصطفیٰ کا یا ضمانت اللہ کا، جہاں بھی ہاتھ مصطفیٰ کو اٹھے گا ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا، ضمانت اللہ کی ہوگی۔ جس جگہ پہ بھی اٹھے گا ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا، ضمانت اللہ کی ہوگی۔ اگر مصطفیٰ کنکریے مارتا ہے تو ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، ضمانت اللہ کی۔ اگر مدینے میں ہاتھ اٹھتا ہے تو ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، ضمانت اللہ کی۔ مکے میں اٹھتا ہے تو ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، ضمانت اللہ کی۔ اگر ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، ضمانت اللہ کی۔ اگر وہی نبی کسی کا بازو پکڑ کے بان کن تو مولا کا اعلان کر دے تو پھر ماننا پڑے گا ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، ضمانت اللہ کی۔ حیدری، حیدری، میں نے ابھی نعت شروع نہیں کی۔ حیدری، یا چمن چمن، گلی گلی، علی 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 نگر نگر، گلی گلی، علی 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 علی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، مدد تو حق ہے۔ ابھی میں نے نعت نہیں شروع کی، تمہید کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، تمہیدی شعر ہے یہ، جس طرح ہمارے چودھری صاحب کہتے ہیں نا یہ تمہیدی باتیں ہیں، بعد میں شعر اصلی میں بعد میں سناؤں گا، یہ میں بھی ابھی تمہید سنا رہا ہوں۔ میرے اللہ تھوڑا سا مصطفیٰ کا اور تعارف کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا میرے اللہ مصطفیٰ کی قدموں کی ضمانت ہے۔ دیکھیں کسی کی سیرت بنتی ہے تو یا ہاتھ کے کام سے سیرت بنتی ہے، یا زبان سے سیرت بنتی ہے، یا چلنے سے سیرت بنتی ہے۔ میں نے پہلے اللہ کے نبی کے ہاتھ کی ضمانت مانگی، اللہ نے دے دی۔ میرے اللہ اپنے نبی کے قدموں کی ضمانت دے۔ کہا پھر قرآن اٹھا، اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا ثم جعلناک علی شریعت، میرا مصطفیٰ ہم نے تجھے شریعت پہ چلایا ہے، ہم نے تجھے شریعت پہ چلایا ہے۔ مصطفیٰ، اب توجہ رکھنا شاہ جی، قدم مصطفیٰ کے نہیں ہیں، شریعت کے ہیں۔ سبحان اللہ،
مکے میں محمد بن عبداللہ نہیں چل رہے، شریعت چل رہی۔ مکے سے ہجرت کر کے مصطفیٰ نہیں آ رہے، شریعت آ رہی ہے۔ بدر میں مصطفیٰ کے قدم نہیں جا رہے، شریعت جا رہی ہے۔ احد میں مصطفیٰ نہیں جا رہے، شریعت جا رہی ہے۔ خندق میں مصطفیٰ نہیں جا رہے، شریعت جا رہی ہے۔ مدینے کی گلیوں میں مصطفیٰ نہیں چل رہے، شریعت چل رہی ہے۔ مدینے کی گلیوں میں مصطفیٰ نہیں چل رہے، شریعت چل رہی ہے۔ اگر اسی مدینے کی گلیوں میں چلتے چلتے اگر کسی دروازے پہ محمد رک جاتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ کتنا عظیم دروازہ ہے جس پہ محمد بھی رک رہا ہے، شریعت بھی رک رہی ہے۔ حیدری محمد نہیں رک رہے، شریعت رک رہی ہے۔ میرے اللہ تھوڑا سا اور تعارف کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا زبان، کیونکہ زبان بھی سیرت کا سودا ہے۔ آپ پھر قرآن کھولا، میں نے کہا قرآن کھولا، چلے کوئی بات نہیں۔ جب قرآن کھولا تو آوازیں گزرتا ہے، فَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی نہیں بولتا سورہ نجم میں، ہاں بولتا ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی گونگا ہے، نہیں، بولتا ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ جب بھی بولتا ہے اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن نے نہیں صرف کہا، تورات میں بھی یہی روایت ہے، یہی آیت تورات میں بھی آئی ہے کہ موسیٰ ہم تیرے بھائیوں کی نسل میں ایک نبی کو بھیجیں گے اور اس کی منہ پہ اپنی زبان رکھیں گے، وہ نہیں بولائے گا مگر ہماری زبان بولے گا۔ تورات نے بھی کہا جو آئے گا نا نبی موسیٰ کے بھائیوں میں، موسیٰ ہے حضرت اسحاق کی اولاد، موسیٰ کے بھائی ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد، کہا موسیٰ تیرے بھائیوں کی نسل میں میں ایک نبی بھیجوں گا اور اس نبی کے منہ میں ہم اپنی زبان رکھیں گے، وہ نہیں بولے گا مگر ہماری زبان ہوگی، وہ نہیں بولے گا مگر ہمارے الفاظ ہوں گے، وہ نہیں بولے گا مگر ہمارے کلمات ہوں گے۔ قرآن نے بھی کہا یہ نہیں بولتا مگر ہماری زبان، ہماری وحی ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا مصطفیٰ جب بھی بولے گا وحی الہی ہوگی، جہاں بھی بولے گا زبان مصطفیٰ کی ہوگی، ضمانت اللہ کی ہوگی۔ اگر مصطفیٰ مدینے میں بولتا ہے زبان مصطفیٰ کی ہے، ضمانت اللہ کی ہے۔ اگر کسی کے لیے بولتا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا تو زبان مصطفیٰ کی ہے، ضمانت اللہ کی ہے۔ اگر کسی کے لیے بولتا ہے الحسن والحسین تو زبان مصطفیٰ کی ہے، ضمانت اللہ کی ہے۔ جہاں جہاں بھی بولے گا زبان مصطفیٰ کی ہے، ضمانت اللہ کی ہے۔ اگر وہی نبی کسی کے لیے کہہ دیتا ہے کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا زبان مصطفیٰ کی ہے، ضمانت اللہ کی ہے۔ جو بھی جنت میں جائے گا سرداری حسن و حسین ہوگی، آدم جنت میں جائے گا سرداری حسن و حسین کی ہوگی، نوح جنت میں جائیں گے سرداری حسن و حسین کی ہوگی، ابراہیم جنت میں جائیں گے سرداری حسن و حسین کی ہوگی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی جنت میں جائیں گے سرداری حسن و حسین کی ہوگی۔ احمد کیا ہو گیا ہے جب قوم شیعہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو علی کے بچوں کے برابر نہیں سمجھتی تو کسی امتی کو علی کے برابر کیسے؟ میرے اللہ تھوڑی سی اور ضمانت ہے، کہا آپ کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا میں نے مصطفیٰ کے ذہن کو سبحان اللہ، کہا اچھا پھر قرآن اٹھا۔ میں نے قرآن سے پوچھا آواز الذین ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اے رضوی تم ایک اکیلے مصطفیٰ کی بات کر رہے ہو، یہ 14 وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ ما تشاءون کچھ نہیں چاہتے الا ان یشاء اللہ۔ اب لفظ کہوں پتہ نہیں کون ہے جو توجہ کر کے لطف لے جائے۔
جس کی چاہت بھی اللہ کے تابع ہو. چاہت کہاں سے ہوتی ہے؟ ذہن سے. جس کی چاہت بھی اللہ کے تابع ہو اس دماغ میں معمولی بخار اثر نہیں کر سکتا. مات شاؤنا اللہ یشاء اللہ. یہ 14 کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. میں نے پہلے بھی شاید اسی محرم میں یہ فکر کہے تھے، اب چونکہ بات آ گئی ہے تو عرض کرنے لگا. تفسیر صافی میں یہ لفظ ہے. تیرا امام موسیٰ کاظم ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں اللہم صلی علی محمد، اسی آیت کے ذیل میں موسیٰ حضرت امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل قلوب الائمۃ موردا لارادتہ و مشیتہ، کہ اللہ نے ہم آل محمد کے دل کو اپنے ارادے کا مظہر قرار دیا ہے. مظہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی چیز ظاہر ہو. کہا اللہ نے اپنے ارادے کے لیے ہم آل محمد کے دل کو اپنے ارادے کا مظہر قرار دیا ہے، اپنی معشیت کا مظہر قرار دیا ہے. کہا ان شاء شاء اللہ. کبھی پہلے وہ چاہتا ہے پھر ہم چاہتے ہیں، کبھی ہم پہلے چاہتے ہیں پھر وہ چاہتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے. کبھی ہم پہلے چاہتے ہیں پھر وہ چاہتا ہے. اگر نہیں یقین آیا تو جا کے دیکھ لو، زہرا نے کپڑے دیے نہیں تھے. حیدری سیدہ نے کپڑے دیے نہیں تھے. ادھر چاہا، ادھر کہا، ادھر آ گئے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ کمال ہے ان ہستیوں کا. کبھی آیتیں پہلے آتی ہیں، یہ عمل بعد میں کرتے ہیں. کبھی عمل پہلے کر دیتے ہیں، آیتیں بعد میں آتی ہیں. کون ہے میرے لئے؟ تھوڑا سا مصطفیٰ کا اور تعارف. اور ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے شہنشاہی کی. حیدری ہماری مجلسوں میں آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے مصطفیٰ کیا ہے. ہم بتائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ بھی ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو باہر بھی دیکھا ہے، وہ بھی ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو گھر میں بھی دیکھا ہے، وہ بھی ہیں جو مصطفیٰ سجدے میں تھا وہ اوپر آ گئے تھے. ہم سے پوچھو مصطفیٰ کیا. پہلا تھوڑا سا کہا پھر قرآن آواز قدرت آئی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میرے نبی یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا. یاد کسے کروایا جاتا ہے؟ جو موجود ہو. تو جو ہے نا یاد اسے ہی کروایا جاتا ہے نا جو موجود ہو. یہ عہد کہاں لیا گیا تھا؟ مکے میں نہیں، مدینے میں نہیں، ابھی کوئی انسان بھی نہیں تھا. یہ عہد لیا گیا تھا، عالم ارواح میں لیا گیا. نبیوں سے عہد لیا گیا کہ نبیوں ہم تمہیں نبوتیں دیں گے، ہم تمہیں رسالتیں دیں گے، ہم تمہیں عصمتیں دیں گے، ہم تمہیں طہارتیں دیں گے. ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس ہمارا نبی آئے گا. لتؤمننہ، اس پر ایمان بھی لانا اور اس پر عمل بھی، اس کی مدد بھی کرنا. پھر اللہ اگر مکر گئے کہا اتولا فقط ان تولوا، اگر یہ مکر گئے تو نبی نہیں رہے. اس کا مقصد ہے کہ سارے نبیوں کی نبوت کا بھرم باقی ہے ایک نبی کی وجہ سے. کہ وہ نبی کون ہے؟ میں مسلمانوں سے نہیں پوچھتا، بتاؤ وہ نبی کون ہے؟ وہ نبی کون ہے جس کی وجہ سے آدم کی نبوت محفوظ ہے، نوح کی نبوت محفوظ ہے، ابراہیم کی نبوت محفوظ ہے، موسیٰ کی نبوت محفوظ ہے، عیسیٰ کی نبوت محفوظ ہے. ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھتے لیکن نبی مانتے ہیں. کون ہے وہ نبی؟ میں آپ سے بھی نہیں پوچھتا، شیعوں سے بھی نہیں پوچھتا، مسلمانوں سے بھی نہیں پوچھتا. چلو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں وہ کون ہے.
قرآن واضح سوال مان ارسلنا من قبل کا، اور میرا نبی سوال کر ان سے جن کو میں نے آپ سے پہلے مبعوث کیا تھا۔ جب یہ آیت آئی نا، میں نے ایک بات بڑی ہولی جی کرنی ہے، پتہ نہیں دیکھنا ہوں کون بندہ توجہ کر کے لطف لے گا۔ کہا یا نبی اللہ ایک بڑے لمبا قد کا، یا نبی اللہ یہ آیت اللہ نے قرآن سے میں کہا ہے کہ میرا نبی سوال کر، کعب نے سوال کیا، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ مجھے کہے اور میں سوال نہ کروں۔ کہا یا رب اللہ آپ کی نبوت کی قسم میں آپ کے ساتھ رہا، ہمیشہ آپ کے ساتھ، مکے میں آپ کے ساتھ، مدینے میں آپ کے ساتھ، ہر جنگ میں آپ کے ساتھ، مجھے تو آپ کی جدائی بالکل برداشت نہیں تھی۔ آپ جنگ میں بھیجتے تھے، میں باقیوں کو چھوڑ کے جلدی واپس آ جاتا، مجھے آپ کی جدائی برداشت نہیں تھی، جلدی آ جاتا۔ یہ وہ اتنا بہادر صحابی تھا، ہمیشہ تلوار نیام میں رکھتا تھا۔ کہا میرے سامنے سارے نبی اکٹھے ہوئے ہی نہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہو میرا پیارا صحابی یہ آیت یہاں کی ہے ہی نہیں۔ کہا مولا یہ آیت کہاں کی؟ کہا جب میں معراج کی شب چوتھے آسمان پہ پہنچا، اب نعت میں نے شروع کرنے لگا۔ اب جو بندہ نہیں توجہ کرے گا مجھے دکھ ہوگا، جس کے دل میں علی ہے وہ ضرور توجہ کرے گا، دوسرے بندے کی ضمانت میں بھی نہیں لیتا۔ کہا معراج کی شب جب چوتھے آسمان پہ پہنچا بیت معمور کے پاس۔ اچھا یہ بیت معمور میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کیا ہے، اور یہ خدا گواہ ہے یہ حسین کی مجلسوں کا صدقہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں کو آپ کو پتا ہے، باقیوں کو نہیں پتا۔ یہ بیت معمور نہ خانہ کعبہ کے اوپر بالکل 90 کے زاویے پہ چوتھے آسمان پہ ایک گھر ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے۔ اس کا اور تعارف کروں، یہ جو بیت اللہ خانہ کعبہ ہمارے پاس ہے نا، زمین والوں کے پاس ہے، یہ اس کی نقل ہے، وہ اصل ہے یہ نقل ہے۔ لفظ بدل دے تو لفظ بدل، وہ اصل ہے یہ شبیہ ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ اصل ہے یہ شبیہ ہے۔ آج مسلمان شبیہ پہ اعتراض کرتا ہے، اپنی پوری عبادتیں بیت معمور کی شبیہ کی طرح منہ کر کے ساری نمازیں بھی پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے شبیہ بدعت ہے۔ حیدری بالکل یہ بیت معمور اس کی شبیہ ہے، شب ہے وہ اوپر یہ نیچے اس کی شبیہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کہا جب ہم میں بیت معمور پہ پہنچا نا تو نبیوں نے میرا استقبال کیا، نبیوں نے استقبال کیا، کس کا؟ مصطفیٰ کا۔ نبیوں نے استقبال کیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے میرا استقبال کیا۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سب طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، فرشتوں نے سلام کہا، نبیوں نے سلام کہا۔ جاؤ حدیثی قصہ اٹھا کے دیکھ لو، اللہ وہاں پہ ارشاد ہوا، حدیثی قصہ میں ارشاد ہے کہ جبریل نے کہا کہ یا محمد اللہ تجھ پہ سلام کہتا ہے۔ آج نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہو کہ یا السلام علیکہ یا رسول اللہ نہ کہو، اور یا احمق، جس پہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے سارے نبی آج بھی سلام کہیں، مجھے تیری سلام کی کوئی ضرورت نہیں، اسے تیری سلام کی ضرورت نہیں، اسے ضرورت نہیں، یہ تیری شرافت ہے کہ تو اسے سلام کر کے اپنے آپ کو شریف ثابت کر۔ کہا سارے نبیوں نے میرا استقبال کیا،
उधर नमाज का वक्त हुआ, जबरील ने अजान शुरू की। पहला दिन इस्लाम का जिस दिन अजान शुरू हुई वो बैत मामूर पे जबरील मुअज्जिन, अजान शुरू हो गई। इधर अजान शुरू हुई, भाई मैं नमाज यहाँ हो गई या परेशान ना होना कि मत मौलवी असी आई लेट सा ताकि नमाज मुक जाए, मौलवी फिर लगा नमाज पढ़ा देना। मैं आपको नहीं पढ़ाने लगा, मुस्तफ़ा ने नबियों को पढ़ाई है। वैसे मुस्तफ़ा ने कहा है कि नमाज मोमिन की मेराज है। मुस्तफ़ा ने कहा है कि मैंने वहाँ जाके मेराज की है, तुम चाहो तो दिन में 5 मरतबा मेराज कर सकते हो। मेराज में मुस्तफ़ा ने क्या किया था? अल्लाह से बातें। नमाज में भी तो अल्लाह ही से बातें होती है ना। ये किस्मत की बात होती है, नसीबों की बात है। मेरे मौला ने कहा था, ये ना कहा सोचा कर मैंने नमाज नहीं पढ़ी, सोच ये कि मुझसे आज कौन सी गलती हुई है कि उसने आज मुझे अपनी बारगाह में आने ही नहीं दिया। जिसे वो चाहता है वो आता है, जिसे नहीं चाहता ना वो उसे उठा भी देता है। जैसे परेशान ना होना, मैं बात कर रहा हूँ कि मुस्तफ़ा ने, कहते हैं जबरील ने अजान शुरू की, नबियों ने सफ़े बनाना शुरू कर दी। जबरील अजान देते गए, नबी सफ़े बनाते गए, नबी सफ़ों में भी खड़े हैं और ये भी सोच रहे हैं कि आज पता नहीं नमाज कौन पढ़ाएगा। आदम ताज सर पे पहन के ये सोच रहे हैं कि आज ये ताज इमामत किसे मिलेगा। इब्राहीम ताज खुल्लत सर पे पहन के ये सोच रहे हैं कि आज ये ताज शराफत किसे मिलेगा। मूसा ताज ज़ुहद पहन के यही सोच रहे हैं आज ये बुजुर्गी किसे मिलेगी। ईसा ताज ज़ुहद पहन के यही सोच रहे हैं आज ये अजमत किसे मिलेगी। जैसे आप सोच रहे हैं कि अभी मौलवी क्या कहेगा, इसी तरह नबी भी सोच रहे थे कि पता नहीं आज कौन नमाज पढ़ाएगा। साहिब किताब है, किताब का नाम है, मेरे भाइयों की किताब है मेराज नबूवत, उसमें ये रवायत मौजूद है। वो कहता है किस नबी की जुर्रत है। वो कहता है नबी जब जबरील की अजान मुकम्मल हुई, जबरील नबियों की सफ़ों को चीरता हुआ वहां पहुंच गया जहां मेरा मुस्तफ़ा खड़ा था। मेरे मुस्तफ़ा का बाजू पकड़ के मुसल्ला इबादत पे खड़ा कर दिया। जो अभी तक चुप रहा मुझे दुख नहीं, लेकिन अब जो चुप रहेगा मुझे दुख रहेगा। वो कहता है किस नबी की जुर्रत है कि मेरे नबी का मुकाबला करे। मेरा नबी वो है कि जिसका बाजू पकड़ के सैयदुल मलाइका ने मुसल्ला इबादत में खड़ा कर दिया। मैं कहता हूँ मौलवी जी बात भी सच्ची है। जिस नबी का बाजू पकड़ के नबी सैयदुल अंबिया सैयदुल मलाइका मुसल्ला इबादत पे खड़ा कर दे, उस नबी का मुकाबला कोई नबी नहीं कर सकता। अगर वही नबी किसी का बाजू पकड़ के बनकर उनको मौला का ऐलान कर दे तो फिर उसका मुकाबला कोई उम्मती कैसे करेगा। मैं तकरीबन 35 मिनट पढ़ चुका हूँ, 5-7 मिनट मेरे पास रह गए हैं। मेरा ख्याल टाइम मैंने ठीक ही बताया कि इतना मैं पढ़ चुका हूँ। अब ये पता नहीं हमारे शाह साहब मुझे नात पूरी करने देते हैं कि नहीं करने देते, पर मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। मेरे नबियों ने, मेरे नबी ने सब नबियों को नमाज पढ़ाई, सब नबियों को नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद अब आयत आ गई, वासअल मन अरसलना मिन क़ब्लिका। मेरे नबी अब इनसे पूछ, इन नबियों से पूछ, इन रसूलों से पूछ। पैगंबर फरमाते मैंने पूछा, और मेरे नबी भाइयों बताओ तो सही तुम्हें नबूवतें कैसे मिली।
تمہیں عصمتیں کیسے ملی, تمہیں طہارتیں کیسے ملی, تمہیں عظمتیں کس طرح ملی, جس کے دل میں علی ہے وہ میرا ساتھ دے گا, تمہیں عصمتیں کس طرح ملی. قالو جمیہ, تفسیر برہان سے میں اس وقت لے کے پڑھ رہا ہوں. تقالو جمیہ, سب نے کہا بے اقرار وحدانیت ہی و بے اقرار بنبوت کا و بے اقرار ولایت علی ابن ابی طالب. یا رسول اللہ, ہم نے اس کی وحدانیت کا اقرار کر کے لا الہ الا اللہ پڑھا, تیری نبوت کا اقرار کر کے محمد رسول اللہ پڑھا, تیرے بھائی علی کی امامت کا انکار کر کے علی ولی اللہ پڑھا, تو ہمیں نبوت ملی. احمق ہو گیا ہے جب علی ولی اللہ کے بغیر نبیوں کو نبوت نہیں ملتی, تمہیں جنت کیسے ملا گی؟ سارے نبیوں نے کلمہ پڑھا میرے نبی کا, سبحان اللہ. سارے نبیوں نے کلمہ پڑھا میرے نبی کا, تب نبوتیں ملی. اب اسی وجہ سے سارے نبی امتی ہیں, میرا نبی سردار ہے. کسی اور نبی کو سید الانبیاء نہیں کہا گیا, میرے مصطفیٰ کو. کیوں؟ کیونکہ سب نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. آدم امتی ہے میرے مصطفیٰ کا, نوح امتی ہے میرے مصطفیٰ کا, ابراہیم امتی ہے میرے مصطفیٰ کا. میں نے ایک فکرہ کہا تھا نا کہ کتنا بڑا احسان کیا اس نے, اپنا حبیب ہمیں دے دیا. پتہ چلا کتنا بڑا احسان. جس نبی کے امتیوں میں آدم بھی ہو, نوح بھی ہو, ابراہیم بھی ہو, موسیٰ بھی ہو, عیسیٰ بھی ہو, اس میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے. اللہ نے تو کمال کی حد نہ کر دی, اس نے حد کر دی کہ ہمیں اس صفوں میں کھڑا کیا جس میں آدم موجود ہے, نوح موجود ہے, ابراہیم موجود ہے, موسیٰ موجود ہے, عیسیٰ موجود ہے, سارے نبی موجود ہیں. اللہ نے ہمیں نبیوں کی صف میں کھڑا کیا ہے, ہم ایک دوسرے کو کافروں کی صفوں میں لے کے جا رہے ہیں. کوئی اللہ دی من نہیں جائے گا, مولویاں دی. اللہ نے اللہ یا رسول حیدری, تیرے چاہنے والوں کی خیر. اور فرما رہے سارے نبیوں نے کلمہ پڑھا میرے نبی کا. تو جس کا کوئی کلمہ پڑھے وہ کون ہوتا ہے؟ امتی. اور جس کا کلمہ پڑھا جائے وہ کون ہوتا ہے؟ نبی. صلوات پر محمد و علیہ محمد. پھر بھی صلوات کر دیں. یہ نشانی ہوتی ہے کہ پہلے والے دا ٹائم ہو گیا, ہوں بعد نے ہونا ہے, لیکن انشاءاللہ میں جلدی چھوڑ دیتا ہوں. سارے نبیوں نے کلمہ پڑھا میرے نبی کا, تو سارے نبی امتی ہو گئے نا میرے مصطفیٰ کے. آدم امتی میرا نبی سردار, نوح امتی میرا نبی سردار. قبلہ اس طرح ہی ہے نا, جتنے میں بھول جاؤں 10 بجے. نوح امتی میرا نبی سردار, موسیٰ امتی میرا نبی سردار, عیسیٰ امتی میرا نبی سردار. سارے امتی میرا نبی, نبیوں کا نبی. اچھا میرے اللہ, نبی اور امتی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے یار ہوتا ہے. نہیں ہے میرے بھائی, یاری وہاں ہوتی ہے جہاں برابری ہو. جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی میرے مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا, تو 2 ٹکے کا مولوی مصطفیٰ جیسے کیسے؟ مجھے بندوں کے بتائے ہوئے رشتے نہیں چاہیے. آؤ اللہ سے پوچھتے ہیں میرے اللہ نبی اور امتی کا رشتہ کیا ہے؟ کہا قرآن اٹھا. میں نے قرآن کھولا,
आवाज़ आई अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों का मौला होता है। नबी मोमिनों का मौला होता है। अब आदम उम्मती हुए ना मेरे मुस्तफ़ा के, तो फिर जिसका आदम मेरा नबी मौला, किस किस का नबी है मेरा मुस्तफ़ा, किस किस का नबी है? तमाम नबियों का। तो नबी और उम्मती का रिश्ता क्या है? मौला होता है। तो फिर से देखिए, मेरा मुस्तफ़ा आदम उम्मती, मेरा मुस्तफ़ा मौला, मेरा मुस्तफ़ा आदम का भी मौला, मेरा मुस्तफ़ा नूह का भी मौला, मेरा मुस्तफ़ा इब्राहीम का भी मौला। आखिरी बंदे तक जो चाहता हूँ, मेरा मुस्तफ़ा नबी है उम्मतियों में सारे नबियों का मौला, आदम का भी मौला, इब्राहीम का भी मौला, इस्माइल का भी मौला, मूसा का भी मौला, ईसा का भी मौला, यूसुफ का भी मौला, सब नबियों का भी मौला। अब नबी का फरमान पर मान कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला। देखो मेरे मुस्तफ़ा का अज़मत, देखो मुस्तफ़ा की। मैं अक्सर शियों से अपील करता हूँ, और शियों जहाँ बाकी ईदें मनाते हो ना, वहाँ ईद मुबाला ज़रूर मनाया करो। अपने अपने घरों के दरवाज़ों पे छोटे छोटे कतबे बना के ईद मुबाला वाले दिन लिख के लगा दिएगा करो, ईद मुबाला मुबारक। क्योंकि कायनात का वाहिद मार्का है जिसमें दुनिया वाला कोई भी नहीं गया था। लफ्ज कहूँ अगर आप तवज्जो करते हैं तो, शाजी मुबाला, किबला मुबाला उस मार्के को कहा जाता है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े ना जा सके, अहले बैत के छोटे छोटे चले गए। दुनिया के बड़े बड़े जिसमें ना जा सके, अहले बैत के छोटे छोटे चले गए। वाहिद मुबाला है। इसलिए मैं कहा करता हूँ ज्यादा मुबाले पे जोर दिया करो। मुसलमान नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े? उन्हें आता नहीं क्या? आपने कुरान पढ़ा था, उन्होंने नहीं पढ़ा? सब कुछ पता है, पढ़ते क्यों नहीं? इन नौजवानों से डरते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर मुबाला पढ़ेंगे तो कहेंगे क्या कि पूरे मदीने से सच्चे यही 5 निकले थे। अगर यही कहेंगे ना पूरे मदीने से सच्चे यही 5 निकले थे, तो नौजवान गिरबान में हाथ डाल के कहेगा मौलवी जी अगर पूरे मदीने में यही 5 सच्चे थे तो बड़े बड़े किधर गए? मुबाहले ने लकीर खींच दी। जो दुनिया के सदीक है वो इधर रह गए, जो अल्लाह के सदीक हैं वो साथ चले गए। अल्लाह पता नहीं इस अल्लाह के बनाए हुए सदीकों को मुसलमानों ने कैसा अजर रसाला दिया। 10 साल के बाद भी अगर बेटी वापस मेके आए ना तो उसे पूछना नहीं पड़ता कि ये शहर किसका है। शायद जी दूर से अपने बच्चों को पहले ही बता देती है, वो सामने जो शहर आ रहा है ना तेरा नान का शहर। गरीब की हो बेटी चाहे अमीर की हो, उसे पूछना नहीं पड़ता।
पता नहीं मुसलमानों ने कैसा अजर रिसालत दिया था, कैसा अजर रिसालत दिया था। साल के बाद आने वाली बीबी खुद आवाज़ दे के कहती है, बेटा सजाद ये सामना शहर कौन सा? काफूफिया तेरे नाने का मदीना है। वहां ने एक मसीहा कहा मदीना तो जद्दना ला तकबलीना, और नाना मोहम्मद का शहर मुझे अब कबूल ना करना। बाप बरादर रफ्ते वो दम बे बरादर आदम। जिस वक्त गई थी ना मेरे पास सारे भाई थे, अब बगैर भाइयों के आ गई। कितनी उजड़ के आई आका साथी। शब्बशीर ने जाके कहा, जाओ मदीने वालों, मदीने के वारिस आ गए। मोहम्मद हनफिया बीमार थे, उठ नहीं सकते थे। गुलाम से कहा, हक तो ये था कि मौला मुझे पैगाम पहले भेज दे। मैं शयान शान इस्तेकबाल करता है अपने आका और मौला का। पता नहीं हुसैन की क्या मजबूरी है, वो वक्त का इमाम है, उसे खुद बेहतर जानता है कि क्यों नहीं मुझे पैगाम भेजा। अगर उसने नहीं भेजा मेरे ऊपर तो वाजिब है ना हुसैन का इस्तेकबाल करना। गुलाम से कहा मुझे सहारा दे, मैं जाके वो हुसैन का इस्तेकबाल करता हूँ। अज़ादारों जिस वक्त मदीने से बाहर निकला ना मोहम्मद हनफिया, तो देखा हुसैन तो कितने महमल लेके गया था, यहाँ तो सिर्फ 3 महमल है। कहा हो सकता है इन्हें पता हो। जाके करीब से जाके गुजरने लगा। जब गुजरने लगा ना तो मोहम्मद हनफिया जब इस वक्त गुजरने लगा, इमाम सज्जाद और जनाब वाकर ने मोहम्मद हनफिया को गुजरते हुए देख के इमाम सज्जाद से ये कहा, चा बाबा वो तेरा चाचा गुजर के जा रहा है। अज़ादारों ये लफ्ज़ सुन रहा था ना, मोहम्मद हनफिया गुजर रहा था, सैयद सज्जाद ने सर उठाया। बूढ़े बेटे बूढ़े भतीजे ने बूढ़े चाचे को देखा, आवाज दे के कहा, चाचा मेरा सलाम हो। मोहम्मद हनफिया पीछे मुड़ के कहता है, अपने आप को भी देख, मुझे भी देख, मुझे देख, तेरे जैसा बूढ़ा मुझे चाचा कह रहा है। और मुझे चाचा कहे या सज्जाद कहे, मुझे चाचा कहे या अकबर कहे, मुझे चाचा कहे ओला मोहम्मद कहे, आवाज दे के कहा, चाचा मुझे पहचान, और मैं ही तेरा सज्जाद हूँ। अज़ादारों जैसे ही सुना ना मैं तेरा सज्जाद हो, मोहम्मद हनफिया थे जल्दी से आगे बढ़े। आगे बढ़ के सज्जाद को गले से लगाया, गले से लगा के रोना शुरू किया। रोना शुरू करते करते इतने में सज्जाद के कमर पे हाथ आ गया मोहम्मद हनफिया का। इधर हाथ का आना था, सज्जाद की चीख निकल गई। कहा चाचा थोड़ा सा कम दबाना। कहा क्यों? कहा मुसलमानों ने अजर रिसालत दिया हुआ है। जैसे ही लफ्ज़ सुने ना, कहा मोहम्मद हनफिया ने कहा, ओ बेटा सज्जाद, ओ मेरे आका सज्जाद, मेरे मौला सज्जाद, ये तो बताए ना है ना पास है ना मोहम्मद, कहाँ चले गए सारे? कहा मेरे अलावा और बाकर के अलावा कोई नहीं बचा। कहा अच्छा ये बता इन बीबियों में मेरी बहन ज़ैनब कौन? साल बाद भी मिले भाई, भला ये कह सकता है मुझे नहीं नजर आ रही। पता नहीं मुसलमानों ने कैसे अजर रिसाल दिया था। इधर सैयद सज्जाद से पूछता है कौन है मेरी बहन? इमाम फरमाते हैं वो सबसे जो ज़ईफ नजर आ रही है वही तेरी बहन है। अगर माफ करना, जैसे ही मोहम्मद हनफिया गए ना बीबियों की तरफ, इधर जनाब ज़ैनब ने इस तरह हाथ का कपड़ा चढ़ाना शुरू कर दिया, इस तरह कपड़ा चढ़ाना शुरू कर दिया। बीबियों ने कहा ये क्यों कर रही हो? कहा तुम्हें नहीं पता मेरा भाई गैरत का बादशाह है, कहीं मेरे हाथ देखेगा मर जाएगा। ये अचानक मोहम्मद हनफिया की नजर पड़ी। कहा मेरी बहन आकाजादी ये दाग किसके है? कहा भैया मुसलमानों ने अजर रिसालत दिए। इतना सुनना था, मोहम्मद हनफिया गश करके जमीन पे गिर गए। इमाम ने उठाया, आवाज दे के कहा वो चाचा सिर्फ बर्दाश्त नहीं कर सका, सुन के नहीं बर्दाश्त कर सका। और मैं गरीब को देख छतरी शहरों में यही सुनता